آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن یونائٹڈ گروپ کی طرف سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایف بی آر کی طرف سے کراچی کے مختلف ایریاز کی پراپرٹی ویلیویشن ٹیبل مارچ 2022 کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ویلیو ایڈیٹرز کے ساتھ ساتھ خود مختار ویلیو ایڈیٹرز فرمز کے نمائندے بھی موجود تھے۔ صدر آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن ایم رحمان چیئرمین AKRA یونائٹڈ گروپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم رحمان، پریزیڈنٹ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن یونائٹڈ گروپ۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد FBR کی طرف سے جو مارچ 2022 میں کراچی اور پاکستان کے مختلف ایریاز کی ویلیویشنز، ریئل اسٹیٹ کی جو ویلیویشنز تھیں اس کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے FBR آفیشل سے مختلف اوقات میں 3 سیشنز کیے، اور یہ تمام سیشنز دسمبر میں ہوئے، جب یہ ویلیویشنز کے سلسلے میں انہوں نے کراچی کے مختلف سٹیک ہولڈر سے تجاویز مانگی تھیں، اور ہم لوگ چونکہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کراچی کی مدر ایسوسی ایشن ہے، جس میں کراچی شہر کے مختلف ایریاز کی 16 ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے جو FBR حکام سے سیشنز کیے، اس میں ہم نے تمام ایریاز جس میں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن ایکسسٹ کرتی ہے اس سلسلے میں اپنی تجاویز جمع کروائیں، اور اس سیشنز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ویلیویٹرز، اس کے ساتھ ساتھ خود مختار فرمز جو پراپرٹی کی ویلیویشنز کرتی ہیں ان کے نمائندے بھی موجود تھے، اور ہمارے آل کراچی کی جو ہماری مینیجنگ کمیٹی ہے اس کے تمام افراد، اور جو ہماری الائیڈ ایسوسی ایشنز ہیں ان کے صدور، ان کے جنرل سیکرٹریز ان اجلاس میں موجود رہے، اور اس سلسلے میں جو بھی تجاویز آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشنز کی طرف سے دی گئیں، اور جو ہماری الائیڈ ایسوسی ایشنز تھیں ان کا میں ذکر کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ اس میں گلشن اقبال، گلستان جوہر، اسکیم 33، ہاکس بے، MDA ریئلٹرز ایسوسی ایشن، شاہ لطیف ریئلٹرز ایسوسی ایشن، بفر زون شادمان ریئلٹرز ایسوسی ایشن، آل نارتھ کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن، آل سرجانی ٹاؤن ویلفیئر پراپرٹی ڈیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، فیڈرل بی ایریا ریئلٹرز اینڈ سمال بلڈرز ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ ساتھ نارتھ ناظم آباد کی جو نمائندہ ایسوسی ایشن ہے اس کے سابقہ چیئرمین عرفان عالم بھائی، اس کے ساتھ ساتھ تیسر ٹاؤن کی جو نمائندہ ایسوسی ایشن ہے اس کے چیئرمین، اور تیسر ٹاؤن کی جو مینیجنگ کمیٹی تھی انہوں نے بھی ان اجلاس میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز جن کی کوئی نمائندگی FBR میں موجود نہیں تھی، آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن نے ان کی نمائندگی کا بھی فرض ادا کیا، اور کچھ ایسی جگہیں جہاں پر ایسوسی ایشن ایکسسٹ کرتی تھیں لیکن انہوں نے کوئی ویلیویشن اپنے طور پر FBR حکام کو نہیں دی تھی، وہ تمام ویلیویشنز ہم نے ریئلٹرز کے مفاد میں، جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے مفاد میں، اور جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز یا کراچی کی جنرل پبلک ہے ان کے مفاد میں جو بہترین ویلیویشنز تھی، اس پہ ہم نے اپنی تمام ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کی۔ ڈسکشن کرنے کے بعد اس کو FBR حکام کو ہم نے پیش کیا، اور میں یہ بتانے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے جو ویلیویشنز جمع کروائیں وہ تمام کی تمام منوعاً تسلیم کر لی گئیں، اور باقاعدہ اس میں ہمیں FBR کی طرف سے
جو آفیشل شریک تھے ان سے کویسچنز کا سیشن بھی ہوا. اس میں ہم نے ان کو ان کویسچنز کے معقول جواب بھی دیے گئے, جس میں ہماری جو اس کی جو ہمارا ٹیکس کے معاملات کی جو خصوصی طور پہ ہمارے چیئرمین آل کراچی ریئلٹی ایسوسیشن کاشف شاہ صاحب یونائٹڈ گروپ کے, اور جو کہ فیڈریشن آف پاکستان جو ریئلٹرز کی ہماری فیڈریشن ہے اس کے سادرن ریجن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ, اور ہمارے سابقہ وائس چیئرمین نارتھ ناظم آباد کے عرفان عالم بھائی, اور جو فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے سندھ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی ہمیں معاونت حاصل ہوئی. اور انہوں نے کراچی شہر کے تمام ریئلٹر برادری کا حق ادا کیا, اور ایسی بہترین ویلیویشنز دی گئیں جس کی اپریسیشن پورے پاکستان میں بھی کی گئی اور پورے کراچی میں بھی کی گئی. اور الحمدللہ چونکہ میری اپنی مدر ایسوسیشن گلشن اقبال اور گلستان جوہر ہے, یہاں سے ہم نے جو تجاویز ایف بی آر حکام کو دیں, کیونکہ کچھ گلستان جوہر کے علاقوں کو انہوں نے کیٹیگری 1 میں شامل کیا تھا, لیکن جب ہم نے ان کو فیکچول پوزیشن بتائی کہ یہ کیٹیگری 1 میں نہیں آنے چاہیے, یہ علاقے یہاں پر پراپرٹی کی اتنی ویلیویشن ابھی نہیں ہے, ان کو آپ کیٹیگری 2 میں شامل کریں, کیٹیگری 2 میں شامل کریں. انہوں نے ہماری اس تجویز کو دیکھتے ہوئے ان ایریاز کو, کچھ بلاکس کو گلستان جوہر کے کیٹیگری 2 میں شامل کیا. اس کے ساتھ ساتھ گلشن اقبال کے کچھ بلاکس کو ہم نے کیٹیگری 1 میں ریکومنڈ کیا, کچھ بلاکس کو کیٹیگری 2 میں ریکومنڈ کیا, اور الحمدللہ وہ ساری تجاویز ہماری وہاں پر ایکسیپٹ کر لی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر میں نارتھ ناظم آباد کا ذکر کروں گا. نارتھ ناظم آباد کی جو ایسوسیشنز کی ویلیو تھیں وہ سابقہ کیٹیگری 2 میں کیٹیگری 1 میں ایکسسٹ کرتی تھیں. اس میں ہم نے 2 بلاکس کو ریکومنڈ کیا تھا کہ ان کو کیٹیگری 1 میں رکھا جائے اور باقی بلاکس کو کیٹیگری 2 میں رکھا جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ان کو کنونس کیا, اور کنونس کرنے کے بعد الحمدللہ ان بلاکس کو کیٹیگری 2 میں شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ گلشن معمار ایک ایریا جس کو ہم نے کیٹیگری 4 میں ریکومنڈ کیا تھا, الحمدللہ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ان کو بھی کیٹیگری 4 میں ان علاقوں کو, جو کہ ان کا ایک درینہ مطالبہ تھا وہاں کے ریئلٹرز کا, آل کراچی نے اس پر محنت کی اور ان کو اس پہ بھی کنونس کیا اور اس کو بھی کیٹیگری 4 میں شامل کر لیا گیا. بہت شکریہ. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اب ہمارے جو آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے جنہوں نے ساری معاونت میں شریک ہوئے, ہمارے چیئرمین آل کراچی ریئلٹرز یونائٹڈ کاشف شاہ صاحب اظہار حال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف شاہ, چیئرمین آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن یونائٹڈ گروپ, سینئر نائب صدر ساؤدرن ریجن فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان, اور چیئرمین ایم ڈی اے ریئلٹرز ایسوسیشن مدارہ. سب سے پہلے آج کی یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے آج کے ہونے والے اندوہناک واقعے کی جو کہ پشاور قصہ خانی بازار میں پیش آیا, ہم تمام ریئلٹرز کی جانب سے پرزور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہے. اللہ پاک تمام شہداء کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا, اس وقت جو پریس کانفرنس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, جیسے صدر صاحب نے اس میں ایکسپلین کیا, سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اداروں کا, بالخصوص آج ایف بی آر کا, جو کہ ریئلٹرز کے ساتھ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے اور ایک ایسی کوآرڈینیشن بنا کے بیٹھا ہے جہاں پہ ورکنگ ریلیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اور وہ پاکستان بھر کی ریئل اسٹیٹ کی ویلیویشنز کو طے کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے تمام کراچی کی ویلیویشنز کو نہ صرف ویٹ کیا گیا, بلکہ وہ علاقے جہاں پہ ویلیویشنز میں اناملیز پائی جا رہی تھی, جو کہ 1 دسمبر 2021 کو جس وقت ایس آر او جاری کیا گیا, اس کی روشنی میں تمام کریکشنز بھی ہماری جانب سے سجیسٹ کی گئیں. جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ایسوسیشنز کے سربراہان جو اس وقت موجود ہیں انہوں نے بیان کیا, جس میں سرجانی ٹاؤن, فیڈرل بی ایریا, نارتھ ناظم آباد, ہاکس بے, گلشن معمار اور اس کے علاوہ بھی چند علاقوں کی ویلیویشنز کو ہم کامیابی سے تبدیل کرانے میں کامیاب ہوئے. ویلیویشنز بیسیکلی مارکیٹ میں سیلز پرچیز یعنی کاروبار کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے,
کیونکہ جب تک ٹیکس ریفارمز نہیں آتے یہ ویلیویشن ریئل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز اور اس کے والیومز پہ بے حد متاثر کن اپنا امیج رکھتی ہیں. جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اتنا ہی گورنمنٹ کو دو حوالوں سے فائدے ہوتے ہیں. ایک فورن ریمیٹنسز کی مد میں یہاں زر مبادلہ آتا ہے اور دوسرا ٹیکسز کی مد میں ریونیو حاصل ہوتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ ایک انتہائی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, اور جیسا کہ آج کی گورنمنٹ بھی ریئل اسٹیٹ کو کافی فوکس کرتی ہے, جو ماضی میں بھی اسکیمز آئیں جس میں ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے امنیسٹی دی گئی, اس کا بھی لامحالہ اثر سروسز سیکٹر پہ بھی آیا اور اوور آل ریئل اسٹیٹ میں ہونے والی ٹرانزیکشنز پہ بھی آیا. بہرحال ایسوسیشنز بنانے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے, جیسا کہ آل کراچی اپنا کام کرتی رہی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا جہاں سے کراچی کے کونے کونے میں موجود ریئلٹرز, وہ چاہے کسی ایسوسیشن سے وابستہ ہوں یا انفرادی حیثیت میں کام کر رہے ہوں, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں سے ان کے جائز مطالبات کو, ان کی آواز کو ایوانوں اور اداروں میں پہنچایا جا سکے. اور آج الحمدللہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. اس سلسلے میں کراچی بھر میں جتنی بھی ایسوسیشنز موجود ہیں ہم ان کو ماضی میں بھی دعوت دیتے رہے ہیں. ہم ان سے ایف بی آر ہو یا کسی بھی ادارے میں جانے سے پہلے ہم مشاورت کرتے رہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ شمولیت کی دعوت دیتے رہیں, اور جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی آج وہ الحمدللہ اپنے ممبران کے لیے اور وہاں پہ کام کرنے والے اسٹیک ہولڈرز کے لیے بہترین نہ صرف معاملات طے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ کاروبار کی مزید امپروومنٹ جو ہے وہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے. اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند علاقوں کی ویلیویشنز کے حوالے سے جب ہم پے در پے ایف بی آر سے رابطے میں تھے اور ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, اس میں ہمارے سامنے حالات اس طرح سے کچھ آئے کہ خاص طور پہ گلشن معمار کے حوالے سے ایک دن رہ گیا تھا جب یہ سمری فائنل ہو کے اسلام آباد کو جانی تھی, اور بقول ایف بی آر انتظامیہ کے قطعی طور پہ کوئی اوتھینٹک اور ایسی انفارمیشن ویلیویشن کے حوالے سے ان لوگوں کو پرووائڈ نہیں کی گئی کنسرنڈ ایسوسیشن کی جانب سے. لہٰذا پوری گلشن معمار کو کیٹیگری 2 میں جب ریوائز کیا گیا تھا تو وہیں اس کو کیٹیگری 2 میں ہی اسٹینڈ کرنے کا ارادہ تھا. ہم نے بھرپور احتجاج کیا, بھرپور اس حوالے سے بات کی, اور ہم نے وہاں کے ریئلٹرز کے وسیع تر مفاد میں اور وہاں کے کاروباری حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے سجیسٹ یہ کیا کہ اس کا ریویژن ضروری ہے. کیٹیگری 2 یہ ریشنل نہیں ہوگا, یہ زیادتی ہوگی, لہٰذا جو وہاں کی ویلیویشن ہے اس کو کیٹیگری 4 میں لایا جائے. اور الحمدللہ کیٹیگری 4 کی ہماری سجیشن, جیسے دوسرے علاقوں میں ہم نے جو سجیشنز دیں وہ مانی گئی, اسی طرح سے گلشن معمار کی بھی کیٹیگری 4 کی سجیشن مانی گئی. اسی طرح نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا گیا تھا ویلیویشن کو. ہم نے پھر ریکویسٹ کی کہ نہیں, نارتھ ناظم آباد میں مختلف بلاکس میں مختلف ویلیویشن اس کی یعنی مختلف فیئر مارکیٹ ویلیو ہے. 2 بلاکس کو چھوڑ کے جس میں بی اور ایف بلاک ہیں جو کہ اپ اسکیل بلاک ہیں, ان کو چھوڑ کے بقیہ تمام کو کیٹیگری 1 سے کیٹیگری 2 میں کنورٹ کیا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہ تمام اقدامات کراچی بھر کی ان تمام علاقوں میں کاروبار میں مزید بہتری لانے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کراچی میں کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ایسوسیشن موجود نہیں ہے یا وہاں کی ایسوسیشن اس وقت اپنے ریٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, جیسے ہماری جانب سے ایک سجیشن دی گئی تھی جیسے آپ کے سامنے بیان کیا بفر زون کے حوالے سے یا نارتھ کراچی کے حوالے سے, وہاں کی انڈسٹریز کی جو ویلیویشن تھی اس کو ریویژن میں نہیں لائے. ہم انشاءاللہ اس کیس کو بھی لے کے پرسو کریں گے, اور جہاں جہاں ایسوسیشنز کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پرسو کرنے کی ضرورت ہے, انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. آپ آئیے, ہم آپ کا مقدمہ انشاءاللہ اسی طرح سے لڑیں گے جس طرح سے ہم نے بقیہ تمام علاقوں کا مقدمہ لڑا ہے. انشاءاللہ ہم وہ اہداف حاصل کرنے میں ساتھ مل کے کامیاب ہوں گے. یہ جوڑ, یہ یونٹی ہی ہماری جیت ہے. خدا را ان عناصر کو ضرور سمجھیے جن کو میں سیاسی خانہ بدوش کہتا ہوں, جو کہ کبھی ایک علاقے, کبھی دوسرے علاقے, کبھی تیسرے علاقے میں صرف ریئل اسٹیٹ میں تخریب کا باعث بنتے ہیں, تفریق کا باعث بنتے ہیں. ہماری یونٹی یہ کاروبار ہے, کاروباری ویلفیئر کاروبار کی فراہمی میں ہے. جتنا زیادہ کاروبار بڑھے گا,
جتنا ہمارا ممبر خوشحال ہوگا اتنی ہی ہم سمجھے اپنا ویلفیئر اور اپنے جو عہدے ہیں جو حلف ہے اٹھائے ہوئے ہم نے اس سے ہم صحیح معنوں میں اس کے ساتھ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. تو خدا را اپنے درمیان موجود کالی بھیڑوں کو پہچانے اور ان کے کسی قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ کا شکار نہ بنے. آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن یہ پوری کابینہ کراچی بھر کا ریئلٹر انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے حقیقی اسٹیک ہولڈرز کے آج بھی ساتھ ہے, کل بھی ساتھ تھا اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر میں تمام ایسوسی ایشن سے گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں انوملیز ہیں وہ خدا را ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان کے جو بھی گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جا سکے بشمول گلشن معمار. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سوال آپ کو یہ ہے کہ آپ FBR میں ایسی حرکت کیوں کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کون سی آپ کو FBR میں جانا پڑا؟ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ FBR کو سالانہ ویلیویشن کرنی ہے لیکن اس میں موجود جو وہاں کے اہلکار ہیں وہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کے بنا اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے وہ ویلیویشن کرتے ہیں. اب نیچرلی جب آپ اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ ویلیویشن کریں گے اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو اس میں زمینی حقائق میں اور آپ نے جو کچھ وہاں پہ کیا ہوگا اس میں فرق آئے گا. جب فرق آئے گا تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ریئلٹرز کی آواز کو لے کے ان کے پاس پہنچیں اور جو انوملیز ہیں ان کو بتائیں اور ان سے چینج کروائیں. اچھی بات یہ ہے کہ وہ سننے کو بھی تیار ہیں اور انہوں نے چینجز کر کے یہ بھی دکھایا کہ وہ ہمیں عزت بھی دے رہے ہیں اور ہماری بات سن اور سمجھ دونوں رہے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی تنظیمیں مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی, تو آپ ایک ایسے چیئرمین ایک ایسی وہ نہیں کر سکتے کہ سب کو ملا کر ایک ساتھ چلیں تاکہ ایک طاقت بنے. دیکھیے دیکھیے چلیے میں اس بات کا پہلے جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ جو ویلیویشن کا مسئلہ ہے یہ عوام کا مسئلہ ہے, ریئلٹرز کا اس سے ڈائریکٹلی کنسرن نہیں ہے. ویلیویشن کیونکہ خریداری عوام نے کرنی ہے, عوام نے اپنی بکس میں یہ چیزیں شو کرنی ہے, تو عوام کو یہ مسائل آتے ہیں. گین ٹیکس ہے تو وہ بھی عوام کا مسئلہ ہے. آج تک جو ہم کیسز لڑتے رہے ہیں وہ بیسیکلی عوام کے لڑتے رہے ہیں کہ عوام کو فائدے پہنچائے جا رہے ہیں. ہاں ہمارا اس سے مفاد یہ ضرور جڑا ہوا ہے کہ جب عوام کو فائدہ پہنچے گا تو عوام ٹرانزیکشن کرے گی. جب عوام ٹرانزیکشن کرے گی تو اس سے جو بروکرز پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں غالباً پھیلے ہوئے ہیں وہ اس سے روزگار کما پائیں گے. کیونکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم جو روزگار کما رہے ہیں یا ہمارے پاس جو امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے وہ اپنی بنیادوں پہ ہمیں قطعی طور پہ کسی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ملتی. تو یہ تو بیسیکلی آپ کی بات کا جواب ہوا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, دیکھیے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں پچھلی 7 دہائیوں میں انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو کسی ایک جگہ پہ کنسالیڈیٹ نہیں کیا گیا. اور یہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہم نے اس میں کاوشوں کا سلسلہ شروع کیا. تو اس کو میں ارتقائی دور کہوں گا, اور ارتقائی دور میں یہ مشکلات چیلنجز بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے چیلنجز آئیں گے انشاءاللہ ہمارا جذبہ اتنا ہی بڑھے گا, اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے ہر ممکنہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ نیتیں صاف ہیں تو اللہ نے چاہا بہت جلد ہم اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں ہیں اور پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ. کامران نذیر, صدر فیڈرل بی ایریا ریئلٹر ایسوسی ایشن, سینئر وائس پریزیڈنٹ آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن یونائٹڈ گروپ. میں آج بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ FBR کی جو ویلیویشن ٹیبل آئی ہے اس پہ ہم نے میٹنگ کی FBR حکام سے, تو بہت سکسیزفل میٹنگ رہی ہے یہ. اور جس میں فیڈرل بی ایریا کی جو ویلیویشن تھی اس کو کیٹیگری 2 میں رکھا گیا تھا. ہم نے FBR حکام سے مل کر اپنی سجیشن دی کہ گلشن اقبال بھی کیٹیگری 2 میں آتا ہے, تو یہ فیڈرل بی ایریا اور وہاں کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کو کنسیڈر کیا جائے, اس کو کیٹیگری 2 سے کیٹیگری 3 میں لایا جائے. تو FBR حکام کو ہم نے تحریری طور پر اپنی سفارشات جمع کرائیں, جو الحمدللہ جو سفارشات ہم نے دی تھی وہ منون ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. اور یہ فیڈرل بی ایریا ریئلٹر ایسوسی ایشن کی کاوشوں اور آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے یہ عمل میں آئی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے, ان کی سپورٹ سے آج ہم اس کو اچیو کر سکے ہیں. اور یہ فیڈرل بی ایریا کی عوام کے لیے اور فیڈرل بی ایریا کے ریئلٹرز کے لیے, کاروبار کے لیے یہ بہت ایک خوش آئین اقدام ہے. اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالی ہمارے کاروبار پر پڑے گا اور آئندہ وقتوں میں ان سب چیزوں کا ہمیں اثرات ملنا شروع ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عامر شیخ, پریزیڈنٹ ہاکس بے ریئل اسٹیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن.
اور ہم یہاں پر جو ہے وہ FBR کی ایک ویلیویشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو مدعو کیا ہم نے. تو سب سے پہلے میں آل کراچی کے یونائٹڈ گروپ کے چیئرمین سید کاشف شاہ اور صدر ایم رحمان صاحب اور فیڈریشن جو ہماری آل پاکستان کی فیڈریشن ہے ان کے سردار طاہر صاحب کا بہت بہت مشکور ہیں ہم لوگ. پہلے ہمیں آکسبے ریئل اسٹیٹ ڈیلر ایسوسیشن نے جو ہے ایک ویلیویشن ان کو ملا تھا FBR کے حوالے سے 1 دسمبر 2021 کو. تو اس میں ویلیویشن ہماری جو ہے کیٹیگری 4 میں رکھا گیا تھا جس کے تقریباً 9,563 روپے پر اسکوائر یارڈ ریزیڈنشیل پلاٹ کی ویلیویشن لگائی گئی تھی. تو اس پہ جو ہے پھر ہمارے پریزیڈنٹ نے ہمارے چیئرمین نے اس پہ محنت کر کے اور ہم نے ان کو سجیشن دی اور FBR نے اس کو کنسیڈر کیا اور اب جو ویلیویشن ہے وہ ہماری کیٹیگری 5 ہے اور 6,000 روپے پر اسکوائر یارڈ کی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم آل کراچی کے یونائٹڈ گروپ کے بلکہ آل کراچی کے تمام وہ عہدیدار بھی جو پرانے ہیں یا نئے جو بھی ہیں ان سب کے مشکور ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اس میں ہمارا ساتھ دیا. اور دیگر مہمان بھی موجود تھے جس میں بفر زون شادمان کے چیئرمین کامران الدین اور انور محمد، اشفاق احمد، GS امانت علی، سید کاشف ساگر شاہ، سید عرفان عالم، کامران نذیر، شاہ لطیف رانا، محمد افضل، شیخ فیصل، محمد عامر شیخ، سید وقار علی، محمد احمد شیخ، محمد یوسف، آصف نذیر، عاصم خان، رانا محمد، محمد اکبر خان درانی، شاہد عمران، اکبر میر، عرفان احمد شیخ، عبدالظفر، عبدالرؤوف علی اتاری، عدنان اکبر حماد، ذوالفقار علی، احمد بلال، رانا محمد اویس، خلیل الرحمان اور کراچی کے دیگر علاقوں کے نمائندگان بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رئیسہ خان، CNBC سٹی نیوز، کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.